اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 2 اور 3 ترجمہ۔ اور گنتی کے چند دنوں میں یعنی مینا کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، پس جو جلدی کر کے 2 دنوں میں چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یہ اس کے لیے ہے جو ڈرتا رہا۔ اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ شان نزول۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بعض اہل عرب مینا میں 3 دن یعنی 13ویں ذی الحج تک ٹھہرنا ضروری سمجھتے تھے، اور جو کوئی 12ویں ذی الحج کو لوٹ آتا اسے گناہ گار کہتے، اور بعض کہتے تھے کہ 12ویں ذی الحج کو چلے آنا ضروری ہے، 13ویں ذی الحج تک وہاں ٹھہرنا گناہ ہے۔ ان دونوں کی تردید کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ دونوں باتیں جائز ہیں۔ تفسیر۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو یا ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، فی ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں میں۔ ذکر اللہ سے مراد فرض نمازوں کے بعد تکبیر تشریق کہنا ہے یا قربانی کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ دونوں ذکر واجب ہیں، یا اس ذکر سے جمروں کی رمی میں ہر کنکر پر اللہ اکبر کہنا مراد ہے۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ مینا کے قیام کا اصل مقصد ذکر اللہ ہے، باقی تمام کام اس کے بعد ہیں، تو جو شخص اس زمانہ قیام میں دنیاوی کاموں میں مشغول رہے وہ بڑا بے وقوف ہے۔ ایام سے معلوم ہوا کہ رمی دن میں کرنی چاہیے نہ کہ رات میں، قربانی بھی دن میں ہی مستحب ہے، اور اگر ذکر اللہ سے تکبیر تشریق مراد ہو تو ایام کے معنی اوقات ہوں گے کہ یہ تکبیریں رات میں بھی ہوتی ہیں۔ معدودات سے بتایا گیا کہ یہ دن تھوڑے سے ہیں، اس سے بقرعید کے بعد والے 3 دن یعنی 11ویں، 12ویں اور 13ویں ذی الحج مراد ہے۔ 11ویں کو مینا کا دن کہتے ہیں، 12ویں کو پہلی روانگی کا دن، اور 13ویں ذی الحج کو دوسری روانگی کا دن کہا جاتا ہے کہ اس دن عام لوگ روانہ ہو جاتے ہیں، یعنی کچھ دن مینا میں رہ کر تکبیر تشریق یا قربانیوں پر تکبیریں یا رمی پر تکبیریں کہو۔ حج کے احکام میں کتنی بار اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ اس بات کا خیال رکھو کہ تم کو اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، تم کو اللہ کو دل میں جاگزی کرنا ہے۔ حج کا مقصد یہ ہے کہ حج کے بعد تم کہیں بھی جاؤ تو تمہیں محسوس ہو کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تم تنہا ہو یا محفل میں ہو، ہر وقت تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ یہی حج کا مقصد ہے، اور اسی پر خاتمہ بالایمان نصیب ہوگا، اسی سے قبر روشن ہوگی، اسی سے حشر کے دن عزت نصیب ہوگی، اسی سے آگ کا بچاؤ ہوگا۔ اور اگر محض رسمیں ادا کرتے رہے اور حضور حق نصیب نہ ہوا تو کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو حج کا سفر کر کے آئے، حرم سے ہو کر آئے، لیکن پھر بھی محروم رہے۔ فمن، پس جو تعجلا، جلد چلا گیا یا جلدی کرے، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا، پس نہیں ہے، اسما، گناہ، علیہ، اس پر، یومینی سے بقرعید کے 2 دن یعنی 11ویں اور 12ویں ذی الحج مراد ہے، اور فلا، اسما میں ان لوگوں کی تردید ہے جو 13ویں ذی الحج کا قیام ضروری سمجھتے تھے، اگرچہ اب بھی یہی مستحب ہے کہ 13ویں ذی الحج کی رمی بھی کی جائے، مگر اگر کوئی بقرعید کے بعد صرف 11ویں ذی الحج اور 12ویں ذی الحج 2 ہی دنوں میں رمی کر کے جلد مکہ معظمہ واپس جانا چاہے یا واپس ہو جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن، اور جس نے تاخرہ، تاخیر کی، فلا، پس نہیں ہے، اثما، گناہ، علیہ، اس پر، یعنی جو کوئی تیسرے دن یعنی 13ویں ذی الحج کو بھی وہاں ٹھہرنا چاہے یا ٹھہر جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے، مگر خیال رہے کہ لمن اتقی، اس کے لیے جو ڈرتا رہا، یعنی یہ گناہ نہ ہونا اس پرہیزگار کے لیے ہے جو حج اور حج کے بعد گناہوں سے بچا رہے، یعنی یہ سب کچھ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ جب تقوی اتنا ضروری ہے تو واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، تم ہمیشہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، اَنَّکُمْ، کہ تم، الیہ، اس کی طرف، تحشرون، جمع کیے جاؤ گے یا اکٹھے کیے جاؤ گے، اور یہ بھی خوب جان لو کہ تمہیں واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تم 1000 تبدیلیوں سے گزرو، تم پر بچپن، جوانی، بڑھاپا آ جائے، دولت کماؤ یا غریبی میں ہو، کسی حال کسی رنگ میں بھی ہو، موت برحق ہے اور اس نے ضرور آنا ہے، اور موت رب کی طرف واپسی ہے۔ تم ہواؤں میں بکھر جاؤ یا زمین میں منتشر ہو جاؤ یا آگ میں جل جاؤ، آخر کار سب جمع ہو کر رب ہی کی بارگاہ میں حاضری دو گے، لہٰذا ہمیشہ تقوی اختیار کرو۔
اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اے مسلمانوں، 10ویں بقرعید کے بعد کاموں سے فارغ ہو کر ہی واپس نہ لوٹ جاؤ، بلکہ چند روز اور بھی مینا میں قیام کر کے اللہ کا ذکر کرو، کہ نمازوں کے بعد تکبیر تشریق کہو، اور قربانیوں پر بھی تکبیر کہو، اور رمی میں بھی ہر کنکر پر تکبیر کہو۔ مگر اب تمہیں یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ جسے جلدی ہو اور 2 دن ہی رہ کر وہاں سے واپس ہونا چاہے، یعنی مینا سے مکہ معظمہ واپس ہونا چاہے، وہ بھی گناہگار نہیں واپس جا سکتا ہے۔ اور جو کوئی زیادہ ثواب کی نیت سے وہاں 13ویں ذی الحج تک قیام کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، مگر یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، یعنی اگر کھیل کود یا دیگر بیکار باتوں یا گناہوں کی نیت سے وہاں ٹھہرے تو اس نیت کا ضرور گناہگار ہوگا۔ اور خیال رکھنا کہ اپنے حج کے دھوکے میں آئندہ گناہوں پر دلیر نہ ہو جانا، بلکہ ہمیشہ رب سے ڈرتے رہنا۔ جان رکھو کہ آخرت میں تمہیں حساب کتاب دینا ہوگا، اور تم سب آخرکار رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگے۔ ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور جو نیکیاں تم نے کی برباد کر دے، اس لیے ہمیشہ تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔